حدیث نمبر 162 162 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ٹیلر نے، خیاط کہتے ہیں نا، خیاط ٹیلر کو کہتے ہیں، ایک ٹیلر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، دعوت دی کھانا پکا کر، یا رسول اللہ میرے پاس اسپیشل کھانا بنا ہے آج، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے. فقال انس فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى ذلك الطعام. تو حضرت انس کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اس کھانے کے لیے، اس ڈنر کے لیے یا لنچ کے لیے جو بھی دعوت تھی اس میں حضور کے ساتھ میں بھی گیا. فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبزا من شعیر ومرقا فیہ دباء وقدید. تو وہ آدمی جو ہے جب کھانا پیش کیا، دسترخوان پہ کھانا لا کر رکھا، تو وہ کھانا یہ تھا کہ جو کی روٹی تھی اور شوربہ تھا، شیروا کہتے ہیں نا، شوربہ جو کہتے ہیں یعنی سالن تھا، اور اس سالن کے اندر کدو تھا اور سوکھا ہوا گوشت تھا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی سالن کے اندر سوکھا ہوا گوشت کیسا رہتا ہے جی، کس طرح سے رہتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ عرب میں اس زمانے میں فریج نہیں ہوتا تھا نا، تو گوشت کو زیادہ دن تک خراب نہیں ہونے کے لیے اس کو رکھنے کے مختلف طریقے تھے. اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ گوشت کو دھوپ کی آگ میں، دھوپ کی گرمی میں یا آگ پر جو ہے تھوڑا سا سکھا دیا جاتا تھا، سکھا ہوا گوشت. جیسا کہ اگر آپ آج کے زمانے سے اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کو، تو آپ کباب کہہ سکتے ہیں. کباب عید آتی ہے تو گوشت زیادہ رہتا ہے، وہ کباب سکھا کے نہیں رکھ لیتے ہیں مرتبہ میں تھوڑا سا اس میں نمک مرچ ملا کر. جی نمک مرچ وغیرہ تو شاید اس وقت نہیں ملائے تھے ہوں گے، لیکن جس طرح سے گوشت سکھا کر رکھ لیتے تو کباب بن جاتا ہے، اس طرح کا یہ گوشت تھا. یہ تو ایک مرق تھا. تو اب اس میں دونوں باتیں ہو سکتے ہیں کہ ایک شوربہ تھا جو کدو کا سالن تھا وہ تھا، اس کے اندر یہ کباب جیسا گوشت تھا، اس کے اندر کباب جیسا گوشت تھا، یہ ایک ہو سکتا ہے. دوسری ایک بات بھی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ شوربہ تھا، کدو کا سالن تھا یہ، اور الگ سے سوکھا گوشت بھی تھا. یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ ایک ہی برتن کے اندر وہ دونوں چیزیں تھیں. وہ ٹھیک ہے، سالن میں، شوربے میں کدو اور گوشت دونوں تھے اس کے اندر. قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتتبع الدباء حوالی الصحفتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شوربے میں اس طرح سے تلاش کر کے کدو نکال کر لے رہے تھے. کدو کو اسپیشلی تلاش کر کے کدو نکال کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائے. فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن سے میں کدو کو پسند کرنے لگ گیا اس دن سے. اور وہ جو روایت ہے، اگلی جو روایت آ رہی ہے غالباً اس کے بعد کی ہے، وہ کہ جب دوسری مرتبہ اس طرح کا سالن آیا تو حضرت انس نکال کے پیش کرنے لگے کیونکہ حضور کو پسند ہے.